إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ہمارے 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور اس میں پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے اندر 16واں اور 17واں رکوع جو ہے اس کا تلاوت اور اس کی ترجمہ جو تھا اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے سنی تھی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جنگ ہوئی طالوت اور جالوت کی، یہ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر تھا اور بیسیکلی مسلمانوں کو غزوہ بدر کے لیے تیاری کے طور پر یہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی. اس میں آخر میں ایک آیت آئی تھی جس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آج اس کانٹیکسٹ میں 2-4 باتیں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں 1-2 جگہ کی کلیریفیکیشن دے دوں. کچھ بھائیوں نے ریکویسٹ کی تھی تو میں اس اعتبار سے 1-2 باتیں عرض کر دوں. ایک تو یہ جہاں سے 16واں رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع جو ہے پارہ نمبر 2 میں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ قافلہ ہے جو 6 لاکھ کا قافلہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلا تھا اور جب قتال کی باری آئی تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. تو اللہ نے فرمایا کہ تم مر جاؤ اور پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا. تو اس میں جو تورات ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہاں اس موت سے مراد یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری جنریشن کو 40 سال کے پیریڈ کے اندر ختم کر دیا اور پھر اس صحرائے سینا کے اندر جو 40 سال میں نہیں ان کی جو اولاد تیار ہوئی اس نے وہ سارا ٹف ماحول دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ جہاد کے لیے قتال کے لیے آمادہ ہو گئے سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ تفسیر بیان کرتے ہیں تو یہ قرآن پاک کا جو لفظی ترجمہ ہے اس کے خلاف جاتی ہے، کیونکہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ منہ تو وہ وہی مر گئے، اس کے بعد ان کو زندہ کیا گیا. تو اگر کوئی یہ مطلب بھی لیتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم کوئی معجزات کے منکر نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چیز کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. عرب کی جو لنگوسٹک ہے اس کے محاورے ان کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ان سے کہو کہ یہ اپنے غصے میں مر جائیں. تو اب یہ محاورہ تانا یہ تو نہیں اس وقت ہی وہ مر جائیں گے، مراد یہ کہ اسی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سزا دی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قتال کرنے سے انکار کیا کہ وہ 40 سال کے اندر وہ مر گئے لیکن ان کو قتال نصیب نہیں ہوا. لیکن اس 40 سال کے پیریڈ میں جو ان کی اولاد پیدا ہوئی صحرائے سینا میں، انہوں نے وہاں کے ٹف ماحول کو دیکھا، پھر انہوں نے قتال کیا. دوسری کلیریفیکیشن، ایک بھائی نے یہ کہا کہ جی یہ جو آپ نے بیان کیا کہ ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، آیت نمبر 248،
کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس آئے گا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جہاں پر وہ لوگ لے گئے تھے کافر اس تابوت کو، وہاں جو ہے وہ پلیگ کا مرض جو ہے، طاعون کی وبا آ گئی، تو انہوں نے ایک ریڑے پر رکھ کر آگے بیل باندھ کر تابوت سکینہ کو چھوڑ دیا۔ یہ تورات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا کہ وہ بیل جو ہے اس ریڑے کے ساتھ اس تابوت کو لے کر وہاں آ گیا۔ تو اس میں بھائی نے یہ کہا کہ جی یہ جو لکھا ہوا ہے تحملہ الملائکہ، کہ فرشتوں نے اس صندوق کو اٹھایا ہوگا، تو آپ نے بیل والا بیان کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن عموماً دنیاوی معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھی خود برساتا ہے اور ہمارے سامنے بادل آتے ہیں، لیکن فرشتے ہی اس کو لے کر آتے ہیں، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہاں پر تورات کے ساتھ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے قرآن کی۔ اگر تورات یہ بات کرتی ہے کہ ایک بیل اور اس کے پیچھے ریڑھا باندھ کر انہوں نے رکھا، کئی 100 میل کا سفر وہ طے کر کے وہاں آیا، تو ظاہر بیل کو کوئی علم غیب تو نہیں تھا میں نے وہاں جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز گائیڈڈ تھی، وہ فرشتوں کے ساتھ ہی وہ سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اے اللہ، حسان بن ثابت کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما، کیونکہ وہ نعت پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کافر جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے اس کا جواب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے نعت کی شکل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے سے۔ اب ہمیں نظر تو کوئی نہیں آ رہا، وہ نعت تو حضرت حسان ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نعت تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان سے یا ان کے دل پر القاء ہو رہی ہے، لیکن فرشتے کو اس کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا اور اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کی طرف سے کوئی ڈیوائن حکم ہونا، یہ کوئی کنٹراڈکٹری چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف سمجھ کا فرق ہے۔ البتہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں اس بات پہ کہ بغیر اسباب کے وہ کوئی کام کر سکے، تو یہ پھر عقیدہ کفر بنے گا۔ تو یہ عقیدہ تو ہم نے کبھی بھی بیان نہیں کیا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج ہے، اور اہل سنت میں یا رافضی جتنے لوگ ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں اس معاملے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام اور کتابوں کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت دینے پر قادر ہے، لیکن اب اس نے راستہ یہی اختیار کیا ہے کہ انبیاء کرام اور کتابوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی جائے۔ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اڈاپٹ کیا ہے، اگرچہ وہ محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اگر فرشتوں نے اس صندوق کو اٹھایا ہوا، اس کا ظاہری سبب جو تورات کے اندر آتا ہے کہ ایک ریڑے کے اوپر اس کو رکھ کر چھوڑ دیا انہوں نے کافروں نے، طاعون کے مرض کی نحوست انہوں نے سمجھا کہ اس صندوق کی وجہ سے ہے، تو فرشتے اس کو آ کے لے آئے ہوں گے، اس میں کوئی ایسی کنٹراڈکٹری بات نہیں ہے۔ تو یہ میں نے 2-4 باتیں شروع میں کلیئر کر دی پچھلے درس کے حوالے سے۔ اس میں آخری آیت آئی تھی، دوسرے پارے کی آخری آیت، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پرپسفل، کسی مقصد کے تحت۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پہلے انا کے ساتھ تاکید اور پھر لمن المرسلین، ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے 1600 سال پہلے کے واقعات بھی بالکل ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک ایکوریسی کے ساتھ بغیر تورات اور انجیل کو پڑھے ہوئے ان لوگوں سے جو بیان فرما رہے ہیں، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں آتی ہیں۔ تو نبی اور عام آدمی میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر آتی ہے، اور عام آدمی پہ نہیں آتی اس طرح۔ اور یہ کوئی چھوٹا ڈفرنس نہیں، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں یہ بات ارشاد فرمائی، 179 نمبر آیت ہے، میں نکال لیتا ہوں یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے عام انسانوں، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اپنا ڈس آنر فیل کرتا ہے کہ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں کھولے، وہ اپنے رسولوں کو چوز کرتا ہے۔ تو رسول پر وحی کا آنا یہ رسول کی بہت بڑی شان ہے جو عام انسان اور رسول کو الگ کر دیتی ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں یہ ٹاپک ایڈریس ہوا، سورۃ الکہف کے اندر جا کر آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز مینشن کی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں آپ کی تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، لیکن وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے وہ میں یہاں پر عرض کر دوں۔ آج میں نے علم غیب کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ریزالو کرنا ہے، کیونکہ اس معاملے میں افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 110 سورۃ الکہف کی، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ میں ہے تو تمہاری طرح انسان ہی ہوں، شان کے اعتبار سے نہیں، اپنی جنس کے اعتبار سے۔ شان کے اعتبار سے تو ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پسینے سے بدبو آتی ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ میں نے 12 ربیع الاول پہ اس پہ بڑا ڈیٹیل سے لیکچر دیا تھا، صرف بخاری اور مسلم سے میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے تو انسان ہے لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شانیں بڑی عرفہ و اعلیٰ عطا فرمائی ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تو تمہاری طرح ہوں۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے یہ وحی ہوئی ہے کہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے مگر ایک اللہ الہ ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اعلان فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ کے لیے ڈیوینٹی کلیم نہ کر دیں کہ یہ الہ ہے یا الہ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے کہ مردوں کو زندہ کر دینا، مادر ذات کوڑی کو شفا دے دینا اللہ کے اذن سے۔ اس پہ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے نظریات کھڑے کیے کہ یہاں تک کہ ان کو ڈیوینٹی میں شریک کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیگاٹن سن ہیں، صلبی بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز ارشاد فرمائی، ساتھ ہی اے نبی تم فرماؤ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں مگر مجھ پر وحی ہوتی ہے، اور کیا وحی ہوتی ہے؟ تمہارا الہ ایک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے تم الہ مان لو، میرے معجزات کو دیکھ کر، میری شان کو دیکھ کر میرے لیے الوہیت نہ کلیم کر دینا۔ تو اس چیز کو مزید بریف کیا صحیح بخاری میں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا میرے بارے میں تم وہ بات نہ کہنا جو کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے، نصارہ نے کہی، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اتنی بڑی شان والے ہیں لیکن اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور آپ کی مخلوق ہے۔ تو یہ حدیث بھی یہ چیز شو کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو نکلوایا گیا قل انما انا بشر مثلکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی ڈیوینٹی کلیم نہ کر لے، الوہیت کے درجے پہ آپ کو فائز نہ کر دے۔ یہ آیت اس لیے نازل نہیں ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہی تھے، یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے اور یہ گستاخی کے اندر چیز چلی جاتی ہے۔ ورنہ بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وصال کے روزے رکھنے شروع کیے، کنزیکٹو روزے، بغیر افطار کیے، اگلا روزہ پھر اگلا روزہ۔ صحابہ کرام نے اس سنت کو پورا کرنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم
کیا ان کو آیت نہیں آتی تھی؟ اور یہ آیت بھی مکے میں تھی اور روزے مدینے میں فرض ہوئے جا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کیوں نہیں سنائی؟ اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہیں. وعلیکم السلام. صنف انسانیت میں تو ہماری طرح ہیں، لیکن اپنی شان اور رتبے اور کوالٹیز کے اعتبار سے ہماری طرح نہیں ہے. تو یہ بالکل ایکسٹریمز ہیں. یہ نہ ہو کہ کوئی ان کے لیے الوہیت کلیم کر دے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں ویسا عقیدہ نہ رکھنا. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مسلمانوں میں نور من نور اللہ کا عقیدہ آ گیا. حالانکہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 3 ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا. تو نور من نور اللہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کا انسان ماننا، تو یہ بھی ظلم ہے. تو یہ آیا سورۃ الکہف کے آخری آیات کے اندر، اے نبی آپ فرماؤ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، مگر مجھ پر وہی ہوتی ہے تمہارا الہ ایک ہے. یہ کس طرف اشارہ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مجھے الہ نہ مان لینا، میرے انسان ہونے کو بھی ذہن میں رکھنا. اس کا ثبوت یہ آیت ہے سورۃ المائدہ میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، 73 نمبر آیت. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے. پروٹیسٹنٹ کا یہ عقیدہ ہے. اس وقت جیکوبائٹس تھے جن کو یعقوبیہ فرقہ کہتے ہیں، انگلش میں جیکوبائٹس. وہ کہتے تھے 3 in 1، اللہ، عیسیٰ بن مریم اور مریم سلام اللہ علیہ. آج کی جو ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے، وہ ہے اللہ، ہولی گوسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اکیلے کے. یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہی گئی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور پھر فرمایا کہ تم فرماؤ میری طرف وہی ہوتی ہے تمہارا الہ ایک ہے. تو میں نے یہ قرآن پاک سے بات ثابت کی کہ یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ بعض اوقات اس طرف ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو وہ گستاخی کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات دوسری طرف ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو وہ شرک کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اس میں درمیان میں پینڈولم کو رکھنا ہے اور اس عقیدے کو ہم نے سمجھنا ہے. اب میرے پلاننگ میں نہیں تھی یہ گفتگو جتنی میں نے کر دی ہے، گفتگو تو کچھ اور کرنی تھی. اب میں اس طرف آتا ہوں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ آپ غیب کی خبریں ان کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کی خبریں آتی ہیں، آپ پر وہی نازل ہوتی ہے. علم غیب کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے وہ آج میں اس کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس معاملے میں بھی ایگزیجریشن ہو رہی ہے. بعض لوگ اس حد تک گستاخی پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کو یہ بھی نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے. اب یہ کس قرآن کی آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کو یہ نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ اپنی طرف سے جملہ بول دینا یہ سخت زیادتی والی بات ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے آنکھ نہیں تھی، لیکن آپ کا جو ویژن ہے 360 ڈگری تھا، پیچھے بھی نظر آتا تھا آپ کو ان دو آنکھوں. تو ہم تو نہیں دیکھ سکتے، تو سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے. بعض اوقات جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے بھی دیکھتے تھے. اب یہ کتنی گستاخی والی بات ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ توحید بیان کرتے ہوئے توہین بیان ہو اور بندہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کی یہ ایگزیجریشن، ایک طرف کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور دوسری ایکسٹریم وہ لوگ جو کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ کے علم میں اور نبی کے علم میں بس اتنا فرق ہے کہ اللہ کا ذاتی ہے، نبی کا عطائی ہے. بس یہ فرق ڈال دیا ہم نے تو اب شرک ختم ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وہ چیز جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ عقیدہ بھی کفر ہے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. درمیان میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دیں، اس کو آپ غیب کی خبریں بھی کہہ سکتے ہیں، علم غیب بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب چیزوں کے نام سکھائے تو وہاں علم کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے جواب میں جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے، یعنی تو نے ہی تو سکھایا آدم علیہ السلام کو، اس کو سکھا دیا، ہمیں نہیں سکھایا اس لیے ہم نہیں بتا سکے. تو علم غیب کا لفظ بولنا بھی کوئی گناہ والی بات نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرماتا ہے.
علم غیب کا لفظ موجود ہے. تو اس لفظ میں جھگڑنا اور پھر یہ اس کی توجیہات بیان کرنا، جی جب علم میں آ جائے تو پھر غیب نہیں ہوتا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیبی خبریں پتہ چل گئی تو وہ علم غیب تو نہ رہا، پھر تو اللہ کے لیے بھی نہ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور ظاہر کا جاننے والا ہے. تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے، پھر اللہ کو بھی علم غیب کوئی نہیں. یہ اللہ ہمارے ریفرنس سے بات کرتا ہے. جو تمہارے لیے غائب ہے وہ مجھے میرے سامنے ہے بالکل، تو میں عالم الغیب ہوں تمہارے ریفرنس سے. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب رکھتے ہیں ہمارے ریفرنس سے. ظاہر ہم نے جنت نہیں دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے. ہمارے لیے تو جنت علم غیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا. آپ کو ہمارے ریفرنس سے یہ پرائورٹی حاصل ہے. عذاب قبر کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. تو اس میں کوئی جھگڑنے والی بات نہیں. اس میں فرقے کی محبت سے باہر نکل کر کتاب و سنت پر اپنے آپ کو پیش کریں اور جو حق بات ہے اس کو ایکسپٹ کریں. اس میں یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. یہ نہ ہو کہ یہ وہ اپنے ساتھ ہی ہو جائے، اپنا ایمان برباد ہو جائے، کوئی غلط عقیدہ رکھے. تو یہ دونوں طرف ایگزیجریشن سے بچنا ہے. اس میں 4 پوائنٹ ہیں جو علم غیب کے حوالے سے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم غیب کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے. ویسے تو اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے قرآن سے اور بخاری مسلم سے، لیکن میں 4 پوائنٹس ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے کہ علم غیب کے بارے میں، غیبی خبروں کے آنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے. ایک آیت تو میں بیان کر چکا، سورہ آل عمران آیت نمبر 179، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، تمہیں اطلاع دے دے غیب کی. وَلَكِنَّ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ علم غیب یا غیب کی خبریں دے دیتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لے اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. اور دوسری آیت سورۃ الجن کے اندر آتی ہے. سورۃ الجن پارہ نمبر 29 کے اندر ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 26 اور 27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا، اطلاع نہیں دیتا، غیب کو ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں مگر اپنے رسولوں میں جس کے لیے راضی ہوتا ہے اس پر غیب کی خبریں کھول دیتا ہے. تو یہ 2 آیات اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء اکرام کو غیب کی خبریں یا علم غیب دیا جاتا ہے. لیکن کتنا دیا جاتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. البتہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہر چیز کا علم نہیں دیا جاتا، جو اللہ ان کے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام کو کئی ایسی چیزوں کا علم نہیں تھا جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کو تھا. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو کچھ ایسے علوم عطا فرما دیے، غیب کی خبریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھی، اور وہ سورۃ الکہف میں ڈیٹیل سے واقعہ آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے غیب کو کھول دیتا ہے. تو ان 2 آیات سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ غیب پر اطلاع دیتا ہے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو. لہذا یہ کیٹاگوریکل ڈینائی کرنا کہ نبیوں کو کوئی غیب نہیں پتا ہوتا، یہ بات غلط ہے. اور اگر کوئی اس سے یہ مطلب لیتا ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں نبی خود غیب جان لیتا ہے، بھائی کوئی بھی نہیں کہتا نبی خود غیب جانتا ہے. اہل سنت کے لوانے والے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام اسی طریقے سے، اہل تشیعوں میں بھی کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی خود غیب جانتا ہے. یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو نفی کرتے ہیں کہ اللہ کے بتائے سے جانتا ہے. یہ جھگڑا ہے ہی نہیں ہے. چونکہ یہ جھگڑا نہیں ہے تو لہٰذا یہ اس طریقے سے کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ نبی غیب نہیں جانتا، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے چاہا غیب کی خبریں یا علم غیب دیا. اب یہ نہیں ہے کہ فیتا لے کے ناپنا شروع کر دیا جائے، یہ چیز پتا تھی یہ چیز نہیں پتا تھی، اس طریقے سے بھی حرکت نہ کی جائے. اور یہ جو حرکت کی جاتی ہے پھر بڑا ظلم ہوتا ہے اس میں. اب وہ صحیح بخاری سے وہ حدیث افک جو ہے پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 دن تک پتہ ہی نہیں چلا، نعوذ باللہ. تو یہ ایسا نہیں ہے. اسی حدیث میں بخاری کے اندر الفاظ موجود ہے، اللہ کی قسم مجھے اپنی بیوی سے صرف خیر کی امید ہے. تو نبی اگر اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں بغیر علم کے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اجازت دی، آیات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار فرما دیا اس وقت. ورنہ آپ کے یہ الفاظ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کو اس پر مطلع کر دیا تھا کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا. آپ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں. تو یہ قسم کے ساتھ جو علم ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ علم ہوتا ہے. تو یہ حدیث میں موجود ہے. وہ نکال کے جب دکھاتے ہیں ادھر منہ بند ہو جاتا ہے سب کا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا غیبی خبریں عطا فرماتا تھا، اور ضروری نہیں کہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظاہر فرمائے. بعض اوقات آپ اس وقت کر دیتے تھے، بعض اوقات بعد میں، اور بعض اوقات نہیں بھی کرتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا. بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بیان کرنے لگے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں تعبیر بیان کرتا ہوں. انہوں نے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے صحیح کی؟ آپ نے کچھ صحیح کی اور کچھ غلط. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس کی صحیح تعبیر بیان کریں. تو آپ فرمایا مجھے قسم نہ دو، لیکن آپ نے تعبیر بیان نہیں کی. اس طرح کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی تھی لیکن آپ نے امت پر ظاہر نہیں کی. اگر کی تو کسی ایک بندے پر، لیکن وہ تمام چیزیں ایسی نہیں تھی جو امت کی ضرورت تھی. جیسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتا دیے اور کسی کو نہیں بتائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قریش کے، بنو امیہ کے ان لونڈوں کے نام بتا دیے، ان لڑکوں کے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی تھی، یزید بن معاویہ اور عبد الملک بن مروان اور یہ سب لوگ. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے اللہ مجھے 60 کے فتنے اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا. تو آپ کو یہ باتیں بتا دی تھی، لیکن اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اظہار نہیں بھی فرماتے تھے، لہٰذا یہ خود سے ناپنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. بس ٹو دی پوائنٹ مسئلہ بیان کریں. یہ نہ ہو کہ کہیں ہم نفی کر دیں اور وہاں پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو بڑی احتیاط کے ساتھ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفی فرمائی ہو وہاں پر اتنے درجے کی آپ چیز بیان کر دیں، اپنی طرف سے نہ کوئی چیز ایڈ کریں نہ مائنس کریں. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے، علم غیب کے بارے میں قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ علم غیب کے جھگڑے کو بالکل ختم کر دیتی ہے. اس سے بہتر آیت اس کانٹیکسٹ میں میرے علم میں نہیں ہے قرآن کے اندر، اس سے بہتر سمجھانے کے اعتبار سے. اور میں نے الحمدللہ بڑے بڑے جو علم غیب کے معاملے میں غلو رکھنے والے لوگ تھے ان پر یہ آیت پیش کی ہے، وہ بول نہیں سکے اس آیت کے بعد. اور یہ آیت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. آج سورہ التحریم کی آیت نمبر 3 28ویں پارے کے اندر. 28واں پارہ آپ نکال لیں، یہ آیت نکال لیں، بہتر ہے جب قرآن پاک پورا موجود ہے. پارہ نمبر 28 کا سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے، آخری صفحے سے پہلے والا صفحہ سورہ التحریم شروع ہو رہی ہے اور آیت نمبر ہے 3 شروع میں ہی. ہاں جی نکال لیے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ والی جو صورت ہے اس میں آیت نمبر 3 ہے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. مل گئی جی آج سب کو؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، علم غیب کا مسئلہ آج بالکل حل کر دے گی انشاءاللہ. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو ایک راز کی بات بتائی. مل گیا جی سب کو؟ ہاں جی. وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو ایک راز کی بات بتائی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر جب اس بیوی نے کسی دوسرے کو یہ بات بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز لیک کر دیا. یہ حضرت سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کا معاملہ ہے، وہ قرآن صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جب ان میں سے ایک نے راز دوسری کو بتا دیا وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کہ آپ کی بیوی نے، ایک بیوی نے آپ کا راز دوسری بیوی کو بتا دیا ہے. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کچھ بات یہ بتا دی کہ تم نے یہ بات آگے کر دی اور کچھ سے آپ نے خود ہی چشم پوشی فرما لی، پوری بات نہیں. اور یہ اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی میں غلطی دیکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی پوری غلطی الف سے یہ تک اس کو زیرو سے ضرب دے دے، کچھ چیز پوائنٹ آؤٹ کی، باقی اشارہ تھا نہیں بات کہ اگلے کو پتہ چل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ میری یہ بات لی کی، اور پوری بات نہیں بتائی، بس تھوڑی سی بات جتنی لیک کی تھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ بات کیا. اور یہاں بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارا وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض سے آپ نے چشم پوشی کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کے علم میں تو اللہ لے آیا تھا لیکن آپ نے چشم پوشی کی. اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس پر آگاہ کر دیا، قالت، تو ان بیوی نے کہا، من انباک ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر کس نے بتائی ہے کہ میں نے آپ کا راز لیک کر دیا ہے؟ اس سے کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین کا یہی عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غیب نہیں جانتے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یہ بات پتا چل دی کہ آپ کا راز میں نے لیک کر دیا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے آگاہ کیا ہے جو علم رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، خبیر ہے، مجھے اس نے آگاہ کیا ہے. تو اس سے یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ امہات المومنین کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود غیب نہیں جان لیتے، ورنہ تو ان کو کہا نہیں تھا یا رسول اللہ آپ تو غیب جان لیتے اسی لیے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. کہا آپ کو کس نے بتا دی یہ بات؟ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خود جان لیا، آپ نے فرمایا مجھے العلیم اور خبیر نے خبر دی ہے. یہ ایک آیت ہی علم غیب کا مسئلہ بالکل کلیئر کر دیتی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. اور تیسرا اور چوتھا پوائنٹ تھوڑا سخت انداز میں ہے، اس میں کافی سارے لوگ بھی رگڑے جائیں گے خصوصاً چوتھے پوائنٹ کے اندر. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی 118 نمبر آیت کے اندر تین، وہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھنی نہیں آیت، 118 نمبر آیت کے اندر تین صحابہ کرام علیہم رضوان کی توبہ کا ذکر ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ سب کے سب لوگ قتال میں شریک ہوں گے. اور یہ پہلا موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام تک یہ بات پہنچائی کہ اب کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. یہ جہاد آپشنل نہیں ہے، قتال سب نے چلنا ہے. آپ تو 30,000 کا لشکر لے کے مدینہ شریف سے نکلے، سیدنا علی کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. سیدنا علی بڑے افسردہ ہوئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی کہ کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ تمہاری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے کس کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر گئے تو سیدنا علی کو چھوڑ کر گئے پیچھے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اسی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی ایک بات بھی فرما دیتے نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. ان تین میں سے ایک بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، سعد بن ابی وقاص والی، اپنی چادر کے نیچے سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، حسین، سیدنا علی کو لیا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی. اور تیسری بات غزوہ خیبر کے موقع پر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور لوگ رات کو بڑی بے چینی میں رات گزاری اور صبح جلدی جلدی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ فضیلت کس کے حصے میں آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو جھنڈا عطا فرمایا. یہ تین فضیلتیں ہیں جن کی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت علی پر رشک کیا کرتے تھے. تو یہ بائی دا وے بات آئی، غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی کو پیچھے چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تین صحابہ ایسے تھے جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو غزوہ تبوک کا جو ہے اس میں کتاب التفسیر چیپٹر سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت کی تفسیر کے اندر امام بخاری حدیث، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کو لے کے آئے. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی سمجھے کہ نفس کی وجہ سے، ظاہر نفس تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے،
نفس کی وجہ سے مغلوب ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکے. پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جو کل چلا جاؤں گا, کل کرتے بڑی لیٹ ہو گئے. یہ بڑی لمبی حدیث ہے, وہ ضرورت نہیں ادھر بیان کرنے کی, اس میں سے چند الفاظ ہیں جو میں نے بیان کرنے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو اب جو منافقین جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے, انہوں نے جا کے اللہ کے نبی سے بہانے کرنے شروع کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم. یا صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بیمار تھی, کسی نے کہا جی میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا, کسی نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا, کسی نے کہا میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بول دوں. آگے ان کے الفاظ ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹا بہانہ کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہانے کو ایکسپٹ کر لیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا تھا جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہی نازل نہ ہو جائے. تو میں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلط بیانی کروں, جھوٹ بول دوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کم از کم مجھ سے راضی ہو جائیں گے. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. تو میں اس ارادے سے پھر پیچھے ہٹ گیا کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا, پھر تو اللہ بھی راضی, اس کا رسول بھی ناراض, اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. تو میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لیتا ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑتا. شاید اس کی برکت سے اللہ میری توبہ قبول کر دے. اور ایسے ہی ہوا. 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی, الحمدللہ وہ آج تک قرآن میں موجود ہے. ایسی توبہ کہ قرآن کے اندر وہ توبہ آ گئی. سورہ توبہ کی 113 نمبر آئے. تو اس میں بھی ان صحابی نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولوں اور میں بچ بھی سکتا تھا, لیکن مجھے بعد میں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو وہی کے ذریعے آپ کو مطلع کر ہی دے گا. تو اس سے پتہ چلا کعب بن مالک کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل کا حال نہیں جان لیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے چیزیں کھلتی تھی. اور چوتھی چیز, وہ صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں جو حدیث ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے, ہمارے ساتھ کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو ہمیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا تھا. اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا, ہم ان کی شکل و صورت پہ فیصلہ کرتے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں میں کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا. اور بھائیو, اگر سیدنا عمر کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے تو آج کے یہ جو بزرگ جن کے بارے میں لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ جی بزرگوں کو پتہ چل جاتا ہے, وہ دل کا حال جان لیتے ہیں, جی اللہ ہی ان کو بتاتا ہے. بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو حضرت عمر کو تو بتاتے. تو یہاں وہ بات یاد رکھیں گے, سنن بہیقی میں روایت ہے یا ساریۃ الجبل والی, حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, جو کہ مشہور ہے کہ وہ جرنیل تھے, واللہ عالم ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ وہ اس نام کا کوئی جرنیل ان کی فوج میں بھی شامل تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 600 میل دور سے دیکھ لیا اور کہا کہ آپ پہاڑ کی طرف متوجہ ہوں. اس کی تقریباً 8 سندیں ہیں اور سب کی سب یہ ضعیف سندیں ہیں. لہذا اس پہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے حسن لغیر ہی بنتا ہے, حسن لذاتی نہیں بنتا, نہ یہ صحیح بنتی ہے. تو ویسے بھی یہ بخاری سے بھی ٹکرا رہی ہے. حضرت عمر ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. میں تو کہتا ہوں دلوں کی بات کیا, آپ کسی بندے کو کوئی بہت بڑا بزرگ جس کو سمجھتے ہیں دلوں کا حال جان لیتا ہے, آپ کسی ایسی زبان میں اس کو لکھ کے کوئی تحریر دیں جو وہ نہیں جانتا. مثال کے طور پہ اگر پاکستان کا کوئی بزرگ ہے, زیادہ وہ پنجابی یا سندھی یا پشتو ہی جانتا ہوگا, آپ اس کو فرینچ لینگویج کے اندر کوئی ایک لائن لکھ کے دیں, اس کو کہا جی پڑھو, تم تو دل کا حال جان لیتے ہو, یہ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے روحانی طور پہ, نہیں پڑھ سکے گا. کیسے پڑھ سکے گا, دل کا حال کیسے جان سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی ٹیکنیکل اپروچ ہوتی ہے. نوجوان کوئی چلا گیا, اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے, یا بے روزگار ہوگا یا اس کی شادی کا مسئلہ ہوگا, وہ لگا دیں گے, لگ گیا تو تیر, نہ لگا تو تکا, وہ کہے جی بزرگوں نے بتا دیا. تو یہ لوگ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, سائیکالوجی کو پڑھ کے تو لوگوں کے بارے میں اوپینین دے دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں, شکر ہے کہ پاکستان میچ ہار گیا, یہ جو سیمی فائنل والا, ورنہ سارے نجومی سارے بزرگ کہہ رہے تھے پاکستان میچ جیت جائے گا. 2011 کا جو یہ ورلڈ کپ کا جو سیمی فائنل آ رہا ہے, اور انڈیا کے اندر کتنے طوطوں نے فال نکالا ہے, پاکستان کا نام نکلا ہے, وہ طوطے بھی مار دیے انڈینز نے. کم از کم اب ان کو بھی عقل کر لینی چاہیے کہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ سب جھوٹی سائنسز ہیں, یہ اس کا کوئی سائنس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور خدا نہ خاصا پاکستان جی جاتا تو طوطوں پہ لوگوں کا ایمان ہو جانا تھا کہ طوطے وال نکالتے ہیں, یہ صحیح ہے. تو میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ میچ اروا کے کروڑوں لوگوں کا ایمان بچا لیا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں, قریب ہے کہ وہ جو میں نے پڑھ بھی چکا ہوں سورۃ البقرہ میں, کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہو, اور کسی چیز کو تم جو ہے وہ پسند کرتے ہو اور تمہارے حق میں بری ہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تم نہیں جانتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور پھر استغفر اللہ, اگر پاکستان جیت جاتا, ہو سکتا ہے اس رات کو کتنی برائیاں اور گناہ کے کام ہوتے,
کتنی جو ہے وہ حرام خوریاں ہوتی اور شراب اور زنا اور اس طریقے سے یہ جو میوزک پہ جو دھمال مچائے جاتے پوری روڈوں کے اوپر کس قدر شریعت کی جو ہے وہ حدیں توڑی جاتی اور اس کی وجہ سے خدا نہ خاصہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا زلزلے یا سیلاب کی صورت میں تو وہ نقصان بڑا. اور ویسے بھی یہ چوچلے جو ہیں یہ کھیل گیموں والے میں یہ نہیں کہتا کوئی حرام ہے یہ ان نیشنز کو کرنے چاہیے جن کے اپنے فائنینشیل ایشوز سیٹل ہو چکے ہیں. ہمارے تو یہاں اتنی مہنگائی اور روٹی کا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہمیں ان ایشوز میں پڑنے کی بجائے اور کروڑوں لاکھوں روپیہ اپنی جیب سے دی فلانے وزیر اعلیٰ نے ہر کھلاڑی کو 5 لاکھ روپے کا نام دیا. کیوں دیا ہے نام؟ کئی ان 5 لاکھ کے ساتھ کئی لوگوں کے گھروں کا چولہا جل سکتا ہے. تو ہمیں ریشو پروپورشن کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ میں بتا رہا طوطے سے بات شروع ہوئی تھی. کوئی طوطا نہیں جانتا, کوئی طوطا کسی کا فال نہیں نکال سکتا. یہ سب کی سب جھوٹی باتیں. تو اس طریقے سے یہ کشف کے بارے میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں اور پھر وہ کنٹراورشل باتیں شروع ہو جائیں گی تو وہ پھر بعض کا لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں. اب ایسی ایسی کتابیں جو لوگ جن کے درس دیتے پھر رہے ہیں ان کے اندر کشف کے عقیدے لکھے ہوئے ہیں. اب وہ عقیدے ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں, لوگ کہتے ہیں یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں, آپ بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کشف کے بارے میں اپنا عقیدہ کلیئر رکھیں کہ یہ کشف کا عقیدہ آج کے دور میں رکھنا یہ ختم نبوت کے خلاف ہے. اور خدا را ہوش کے ناخن لیں, اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ ہم نے کوئی ایسا عقیدہ وابستہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظریات کے خلاف, تو خدا نہ خواستہ قیامت دن ہماری پکڑ ہو گئی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. اب میں چلتے چلتے صرف ایک توجہ کے لیے آپ کے لیے اب ان لوگوں کی کتاب سے پیش کرنے لگا ہوں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہت بڑے مواحد ہیں, ہماری توحید صحیح ہے. اب یہ آپ توحید دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. مولانا شیخ ذکریہ صاحب تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, اب فوت ہو چکے ہیں, ہم ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں آج ہم پبلک کو تو بتائیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. تو کتب خانہ فیضی جو ہے رائے ونڈ کا اپنا مکتبہ ہے, وہاں سے کتب خانہ فیضی اس کو کہتے ہیں فضائل اعمال شائع ہوتی ہے. فضائل اعمال کتب خانہ فیضی کی جو فضائل اعمال ہے اس کا 484 نمبر صفحہ ہے, جس میں شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے. ابو یزید قرطبی, تو یہ شیخ ابو یزید قرطبی جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد آئے ہیں. تو 650 سال کا انسا اس میں نہیں لکھا, یہ میں نے خود بیان کیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ کب آئے ہیں اسماء و رجال کے علم کے تحت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد شیخ ذکریہ صاحب 484 صفحے فضائل اعمال کتب خانہ فیضی میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی کے پاس ایک نوجوان آیا جس کو جنت اور دوزخ کا کشف ہو جاتا تھا, وہ بتا دیتا تھا کون جنت میں ہے کون دوزخ میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. سیدنا عمر تو پوری زندگی حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے میرا نام منافقین میں تو نہیں اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا. حضرت عمر کو تو کوئی کشف نہیں تھا ہوتا جنت دوزخ کا. یہ 650 سال کے بعد کو حضرت عمر سے بھی کوئی بڑی شخصیت آئی ہے نعوذ باللہ من ذالک جس کو جنت اور دوزخ کا کشف ہو جاتا تھا. تو شیخ ابو یزید قرطبی کہتے ہیں میرے پاس آیا وہ تو بیٹھ کے اس نے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا. یہ خواب کا واقعہ نہیں بیان ہو رہا, کوئی یہ نہ کہ جی خواب تو دکھا سکتا ہے, خواب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. خواب یا شیطان کی طرف سے ہوں گے یا رحمان کی طرف سے. وہ غیب کی خبر خواب سے آ سکتی ہے لیکن اس کو بھی قرآن حدیث پہ پیش کرنا ہے. وہ بخاری مسلم میں جو ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں ختم سوائے مبشرات کے, اور وہ خواب ہیں یا شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے, تو وہ بھی قرآن حدیث پہ چیک ہوگا. لیکن یہ بیداری میں بات ہو رہی ہے, اس نے چیخ ماری رونا شروع کر دیا اور کہا شیخ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے 70,000 دفعہ کی کئی ایک جو ہے وہ بنڈل بنا کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے دل میں اس کو اصالہ ثواب کر دیا, یا آج کے زمانے میں سمجھے TCS کر دیا. 70,000 دفعہ کلمہ اس کی ماں کو, اور میں نے کہ یہ روایت پڑھی تھی کہ اگر 70,000 دفعہ کلمہ کسی کو بخش دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور ہو جاتا ہے اس کو معاف کرے گا ہی کرے گا. بھائی کوئی ایسی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود نہیں ہے, ورنہ کوئی بندہ پوری زندگی حرام خوریاں کرتا رہے, مرنے کے بعد 50,000 روپیہ مولوی کو دے جائے کہ جی تو نے مرنے میں میرے دفنانے تک 70,000 کلمہ پڑھ کے بخشوا دینا ہے, ایسی تیسی فرشتیاں دی نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہوگا, ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا, میں نے بخش دیا دل میں, اور تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب میری ماں کو اب جنت کا حکم ہو گیا.
تو شیخ ابو یزید قرطبی کہتے ہیں اس واقعے سے مجھے 2 رزلٹ ملے. دیکھیں کتنے عجیب رزلٹ ملے. ایک رزلٹ یہ ملا کہ مجھے یہ پتا چلا یہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو زبردستی بخشانے والی روایت صحیح ہے. اور دوسرا مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ صحیح کہتا ہے, واقعی جنت دوزخ دیکھ لیتا ہے. اب مجھے بتائیں وہ نوجوان سچ بول رہا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا, یہ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ خود جنت دوزخ نہ دیکھ رہے ہو. کسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ایکسٹرنل سورس چاہیے, اس کے کہنے پہ تو نہیں مان لینا آپ نے. یہ چیز عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا جس کے دل میں بات ڈالی جاتی تو حضرت عمر ہوتے. پہلی امتوں میں ہوا کرتے تھے, حضرت مریم کو الہام ہوا ہے, لیکن اس امت میں ختم نبوت آخری درج میں ہے. نہ کوئی کشف, نہ کوئی الہام, نہ کوئی غیبی خبر. جس طریقے سے اس امت میں توحید آخری درجے میں ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا. حضرت یوسف کو کیا ان کے والدین نے اور بھائیوں نے, حضرت آدم کو فرشتوں نے کیا, لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا, توحید آخری درجے میں کامل ہو گئی. اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت بھی آخری درجے میں کامل ہوا کہ پہلی امتوں میں لوگوں کو کشف الہام ہو جاتے تھے, لیکن اس امت میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کسی کو ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. اور حضرت عمر کا قول میں نے بخاری سے پڑھ دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک اللہ کے نبی موجود تھے ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. اب آپ کی وفات کے بعد ہم لوگوں کی شکلوں پہ فیصلہ کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. تو حضرت عمر تو انکاری ہو گئے. اب پیچھے کے لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں ثابت کرتے پھریں, یہ سخت گستاخی ہے, عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے یہ جو واقعہ ہے. اور اس پہ آیت بھی بہت زبردست آیت ہے, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے تمہیں غیب کی خبریں دے. اللہ کی بے عزتی کرنے والی بات ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر وحی یا کشف یا یہ سلسلہ ہوتا ہے. یہی بات غلام احمد قادیانی نے کی تھی, اس کے خلاف سارے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو کافر کہا, جو بالکل صحیح کہا. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی کہے تو وہ کافر اور کوئی اور کہے تو وہ بزرگ کا بزرگ ہی. یہ دوغلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بندہ بھی بات کرے قرآن و سنت کے خلاف, خواہ وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, قادیانی ہو, رافضی ہو, کوئی بھی ہو, اس کی بات کتاب و سنت پر پیش کرے. اگر حق ہے قبول کر لیں اور اگر باطل ہے تو چھوڑ دیں. کیوں؟ یہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے. ہمیں وہی کو پکڑنا ہے اور وہی قرآن و سنت ہے, اور قرآن و سنت کے اندر ہی اجماع داخل ہے. اور چوتھی چیز اجتہاد ہے, لیکن وہ آپشنل ہے. قرآن سنت اجماع کی مخالفت نہ ہو تو اجتہاد کرنا جائز ہے. تو یہ میں نے مسئلہ علم غیب کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی. اب اللہ کا نام لے کے آگے چلتے ہیں. سورہ ابھی 12 منٹ باقی ہیں ہمارے درس میں. تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, ان میں سے کوئی وہ بھی ہے کہ جس سے ہم نے کلام کیا, اور کوئی ایسے بھی ہیں جن کے ہم نے درجات اور معاملے میں بلند کر دیے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اشارتاً یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور عیسیٰ بن مریم کو تو ہم نے کھلے معجزے دیے, بہت بڑے بڑے معجزے. وہ سورہ آل عمران میں آئے گا جا کے. اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, اللہ کے حکم سے مٹی کی جو ہے وہ پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا. اللہ کے حکم سے مادر ذات کوڑی جو تھے, پیدائشی طور پہ کوڑی, ان کو شفا دیتے تھے. اور اللہ کے حکم سے جو نابینا تھے جن کے آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے, اس میں بھی مٹی رکھ کے اللہ کے حکم سے دعا کرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتے تھے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, عیسیٰ بن مریم کو تو ہم نے بڑے بڑے معجزات دیے. اور وہ دیکھ لیں معجزات کس کے ذریعے دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی, جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائی. لہذا وہ جو آیت آئی تھی کہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تابوت سکینہ, تو ظاہری سبب تو بنا کہ وہ ایک دھگے کے اوپر اس کو رکھ کے تو وہ ایک ریڑے کے اوپر آگے جو ہے وہ بیل باندھ کے چھوڑ دیا, فرشتے آ کے لے. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو ذریعہ بنایا, لیکن ان کی مدد کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہولی گوسٹ کے ذریعے, روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. اس
آیات سے یہ چیز پتہ چلی کہ رسولوں کے درمیان تفضیل کرنا عین ایمان اور جائز ہے. تفضیل کرنا، تفریق کرنا کفر ہے. لا نفرق بین احد من رسلی. اب یہ بات سمجھے، یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں جا کے آئے گی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلی. ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں. یعنی ہم جیوز کی طرح یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ بن مریم ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ. ہم عیسیٰ بن مریم کو بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ہم نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی. ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فضیلت میں فرق کوئی نہیں ہے. فضیلت یہاں آ گئی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اگر اس آیت کا یہ مطلب لیا جائے کہ تمام رسولوں کا درجہ ایک ہے تو یہ آیت ٹکرا جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے بعض رسول بعض پر افضل ہے، وہاں اللہ ہمارا رسولوں میں فرق نہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے میں فرق نہ کرو. کوئی شخص سارے نبیوں کو مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لے، حضرت ابراہیم کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا. کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا. باقی درجے میں تو فرق ہے. یہاں اللہ نے فرمایا بعض سے ہم نے کلام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے، اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے کوہ طور پر. یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کو. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی فضیلت ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، کسی اور نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی. تو جزوی فضیلتیں ایک انبیاء کی دوسرے انبیاء پر ہیں، لیکن کلی فضیلت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت تمام انبیاء پر حاضر ہے. یہ اس پر امت کا اجماع ہے، جس کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت پر فائز فرمایا. تو امام وہ بنتا ہے جو سب سے افضل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب تک آپ کی صحت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی امامت فرماتے تھے، سوائے ایک موقع میں صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے، نماز صحابہ کرام نے آگاہ کیا لیکن آپ نے منع فرما دیا. عبد الرحمن بن عوف اپنی نماز پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو آپ نے اپنی رکعت مکمل کی. بس یہ ایک واقعہ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی. وہ جتنے واقعات ہیں سب میں حضرت ابو بکر صدیق نے مسلح چھوڑ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکبر کی حیثیت سے پیچھے کھڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا انبیاء کا. اور دوسری فضیلت خاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا، جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ایسی کامل ہوئی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو کسی اور درجے میں پرفیکشن کرے. آپ نے منصب نبوت کو اس اعلیٰ ترین درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے پہنچا دیا کہ اب گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی وائلیٹ کرے. آپ تو یہ بہت بڑی فضیلت، یہ پورا ایک چیپٹر ہے. تو رسولوں میں تفضیل جائز ہے، تفریق جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام میں بھی جزوی فضیلت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی معاملات میں سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان پر بھی جزوی فضیلت حاصل ہے، لیکن کلی فضیلت اہل سنت کے نزدیک سیدنا ابوبکر صدیق کو ہے، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان اور پھر سیدنا علی اور پھر اشرا مبشرہ اور پھر اصحاب بدر، اور یہ ترتیب. جزوی فضیلت کسی ایک کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. انبیاء میں بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت حاصل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. ہاں برصغیر حیات کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں جسم مبارک اور روح مبارک جنت میں زندہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ موت آئی جو حضرت عیسیٰ پر نہیں آئی ابھی تک. یہ بہت بڑی فضیلت ان کو حاصل ہے. ہاں قرب قیامت میں وہ اتریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر وہ موت طاری کرے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. تو جزوی فضیلت کا کسی پر کسی کے ہونا کلی فضیلت کا قائل نہیں، مطلب وہ اس کا ثبوت نہیں ہوتا. تو جزوی فضیلت ہو سکتی، لیکن کلی فضیلت انبیاء کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے گستاخی کا پہلو کسی اور نبی کے بارے میں نہ آئے، ورنہ وہ چیز ہمیں جرم میں لے جائے گی. جیسا کہ ایک دفعہ
سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی غلطی ہو گئی، صحیح بخاری میں موجود ہے. سیدنا ابوبکر صدیق اور یہودی کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. آپس میں تلخ کلامی ہوئی. سیدنا ابوبکر صدیق نے تھپڑ مار دیا اس یہودی کے. وہ یہودی مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا مجھے یونس بن متا علیہ السلام پر بھی فضیلت مت دو. حضرت یونس وہ واحد نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لغزش کی وجہ سے عتاب فرمایا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور سورہ صافات میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ ہمیں یاد نہ کرتے. کن الفاظ کے ساتھ یاد کیا؟ وہ سورہ انبیاء میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اسی آیت میں موجود ہے کہ ہم اسی طریقے سے مومنین کو بھی نجات دیں گے جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرے گا. اور جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کتاب الدعوات چیپٹر میں کہ جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں لوٹاتا. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے مصیبت پریشانی کے اندر دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے. اپنی تشہد کی دعاؤں میں بھی اس کو لازم کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اتنے پیارے الفاظ ہیں. نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی اے اللہ اور تو پاک ہے. تو غلطی کر ہی نہیں کر سکتا. میں غلطی کر لی میں نے. انی کنت من الظالمین. سب سے بیسٹ انداز ہے یہ معافی مانگنے کا. اے اللہ تو ہے ہی پاک. تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. میں تو غلطی کروں گا. لا الہ الا انت سبحانک. تو پاک ہے. تو غلطی نہیں کر سکتا. انی کنت من الظالمین. میں تو غلطی کر سکتا ہوں نا. مجھے معاف کر دے. یہ بہت پیاری دعا. تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو. فضیلت کس طرح کی؟ جس میں کسی نبی کو ڈیگریڈ کیا جائے. جیسا کہ احمد بریلوی صاحب کا یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اشعار مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لیکن اس میں ایک شعر جو ہے وہ مجھے سخت احتجاج ہے اس کے اوپر. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو چکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زیارت کروائی. صحیح سند سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. امام ترمذی نے بھی فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح. اور امام بخاری کا قول بھی امام ترمذی نے نقل کیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں زیارت کروائی ہے اپنی. لیکن یہ کہنا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں ہمت نہیں تھی، ہمارے نبی کی آنکھ میں ہمت ہے. اب یہ جب کمپیئر کروایا تو میرا خیال ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھا جائے تو جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا ان کو بھی ڈانٹ پڑ جائے. تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باہر نہیں جانا. گستاخی ہے کہ آپ جو فرمائیں اس کو تبدیل کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد جامع اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی سجدہ کرنے لگے، آپ نے ان کو منع فرما دیا. آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خاوندوں کو کریں. تو کیا حضور نے اپنی گستاخی خود کروائی؟ یا تو جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہیں کہ بھئی یہ آپ غلط کر رہے تو کہتے ہیں آپ تو ہے گستاخ ہو اس لیے آپ حضور کی یہ بات حضور کی شان میں جاتی ہے اس لیے آپ نہیں مانتے. تو یہ بات بھی حضور کی شان میں ہی جاتی تھی نا کہ حضور کو سجدہ کیا جائے. حضور نے اپنی گستاخی خود کروائی نعوذ باللہ کہ مجھے سجدہ نہ کرو. نہیں. اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے اشعار بولنا جس میں کسی نبی کی تنقیص ہو یا شرک کی طرف جائے یا گستاخی کی طرف جائے یہ سخت جرم ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہے. اللہ تعالیٰ میں ایسے جو غلط نظریات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے آج چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہمیں ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. جو حق بات میں نے کی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. جو کوئی غلط بات اگر میرے منہ سے نکل گئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ان 2 سپاروں کے اندر میں نے تقریباً آج کل کے جتنے کنٹراورشل عقائد اور نظریات پہ اختلافات تھے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کروا دی ہے. میری زندگی رہنا یہ رہے میرا یہ کیا ہوا کام انشاءاللہ تعالی ایک پازیٹیو انداز میں ویڈیو میں بھی ریکارڈ ہو چکا ہے. علم غیب کا عقیدہ حاضر ناظر کا عقیدہ میں نے پہلے ڈیٹیل سے بیان کیا تھا. یہ تمام چیزیں الحمدللہ میں نے آج انصاف سمجھا. اگرچہ 2 آیات ہوئی ہیں آج لیکن یہ عقیدہ بہت ضروری تھا کہ اس کو بریف کر دیا جاتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.